معجزہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو معجزے عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، لیکن جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی باری آئی تو خالق کائنات نے اپنے محبوب کو معجزہ دے کر نہیں بلکہ سراپا معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کریم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن مبارک تک معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، لیکن معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معجزہ بنا کر دنیا کے اندر بھیجا، اور باقی تمام نبیوں کو جتنے بھی معجزات عطا فرمائے وہ سارے چھوٹے چھوٹے معجزات تھے نبیوں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے عظیم معجزہ جو عطا فرمایا وہ سفر معراج ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار اپنے یار کو عطا فرمایا، اپنا رخ انور جو ہے وہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دکھایا۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سرکار کو معراج کیوں ہوئی، معراج کروانے کی وجہ کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کس وجہ سے کروائی۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا فرمائے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹوں کا وصال ہوا تو میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام پریشان ہوئے اور کافروں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ نبوت کا اعلان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اولاد ہی کیوں نہیں عطا فرمائی، خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے تو پھر اولاد کیوں نہیں عطا کی، اور اگر عطا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے 3 بیٹے جو ہیں وہ واپس لے لیے۔ تو نعوذ باللہ یہ محمد بن عبداللہ جو ہیں یہ اب تر ہو گئے ہیں، یعنی اس کی اولاد کوئی نہیں ہے، آگے اس کی نسل کیسے چلے گی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان شانیہ کا ہول ابتر، فرمایا محبوب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تم اب تر ہو گئے ہو، تمہارے پاس بیٹا کوئی نہیں ہے، تمہاری نسل آگے کیسے چلے گی۔ کافروں نے یہ تانے دینے شروع کر دیے کہ بیٹا تو ایک بھی پاس نہیں رہا اور محمد کی نسل آگے کیسے چلے گی، نعوذ باللہ یہ تو اب تر ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ کوثر نازل فرمائی اور فرمایا اے محبوب پریشان نہ ہو، ان شانیہ کا ہول ابتر، یہ جو کہتے ہیں نا کہ تم ابتر ہو گئے ہو، تمہاری نسل آگے نہیں چل سکتی، آپ پریشان نہ ہو، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی لیکن تمہاری نسل جو ہے وہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ فرمایا ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو کہتے ہیں کہ تمہاری اولاد کوئی نہیں ہے، تمہارا بیٹا کوئی نہیں ہے، کیونکہ نسلیں جو ہیں وہ بیٹوں سے چلتی ہیں، بیٹیوں سے نسلیں نہیں چلتی، بیٹیوں سے آگے کنبا جو ہے وہ نہیں بڑھتا، نسلیں چلتی ہیں بیٹوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 3 بیٹے عطا فرمائے اور وہ بیٹے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ تو ان کافروں کا ذہن تھا کہ بچے تو انتقال کر گئے ہیں، آگے نسل کیسے چلے گی۔ تو مالک کائنات نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، ان کافروں کی، ان ظالموں کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن تمہاری نسل جو ہے وہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ اسی لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کائنات والوں کی نسل جو ہے ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ میری نسل جو ہے وہ میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ فرمایا میری اولاد میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا امام حسن بھی میرا بیٹا ہے، امام حسین بھی میرا بیٹا ہے۔ تو حضرات گرامی، اس وجہ سے جب حضور پریشان ہوئے کافروں کی باتیں سن کر، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ، جا کر میرے محبوب کو لے کر آؤ، آج ہم اپنے یار کی پریشانی کو دور فرما دیں گے، آج انہیں ہم جنت کی سیر کروائیں گے، آسمانوں کی سیر کروائیں گے، آج فرشتوں سے ملاقات ہوگی۔ جب بندہ پریشان ہوتا ہے نا، بیمار ہوتا ہے یا کوئی وجہ ہوتی ہے، تو ڈاکٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی ہوا چینج کروائیں، ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ 4 دن اس کو سیر کے لیے بھیج دیں، کہیں دور دراز جائے گا، اس کا دل بہل جائے گا اور اس کی پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر دنیا کا کوئی بندہ ہو وہ سیر کرنے کے لیے کبھی کسی ملک جائے گا، کبھی کسی ملک جائے گا، کبھی کسی علاقے میں جائے گا، کبھی کسی علاقے میں جائے گا، اے محبوب لوگ سیر کرنے کے لیے زمین کی سیر کریں گے، لیکن تجھے رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے، مجھ سے تیری پریشانی دیکھی نہیں جاتی، آؤ میں تمہیں دنیا کی بھی سیر کرواتا ہوں، آؤ میں تمہیں آسمانوں کی بھی سیر کرواتا ہوں، آؤ میں تجھے سدرۃ المنتہا کی بھی سیر کرواتا ہوں، آؤ میں تمہیں جنت کی بھی سیر کرواتا ہوں، آؤ آج میں تمہیں اپنا عرش بھی دکھاتا ہوں اور اپنا جلوہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کروائی، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے یار کو یہ عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ اور پھر دوسری وجہ کیا تھی معراج کی؟ جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے، ہر نبی یہ اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس ایک خدا کی عبادت کرو۔ جب آگے سے قوم سوال کرتی ہے کہ کیا آپ نے اس اللہ کو دیکھا ہے جس کی عبادت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو پھر وہ نبی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کی قدرتیں بتاتی ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے، ہر نبی یہ اپنی قوم کو کہتا ہے کہ آؤ اس ایک خدا کی عبادت کرو، آؤ اس ایک خدا کی پوجا کرو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ جب وہ یہ کہتے تو آگے سے قوم سوال کرتی کہ بھائی جن کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ تو ہمیں نظر آتے ہیں، اگر بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو بت ہمیں نظر آتے ہیں، اگر سورج کی عبادت کرتے ہیں تو سورج ہمیں نظر آتا ہے، اگر چاند کی عبادت کرتے ہیں تو چاند ہمیں نظر آتا ہے، اگر آگ کی عبادت کرتے ہیں تو آگ ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس اللہ ایک کی عبادت کرو، چلو ہمیں تو نظر نہیں آتا، کیا آپ نے اس رب کو دیکھا ہے؟ تو آگے سے نبی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کی قدرتیں بتاتی ہیں، اس نے ہمیں نبی بنا کے بھیجا ہے، لہذا اس ایک خدا کی عبادت کرو۔ لیکن جب اللہ کے محبوب کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے یار کو معراج کی رات اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کروا کر بھیجا اور فرمایا اب جا کے اعلان کرو کہ قل هو اللہ احد، اس ایک خدا کی عبادت کرو۔ اگر لوگ پوچھیں کہ اس ایک خدا کو دیکھا ہے تو اے کملی والے آپ بتا دیجئے گا کہ میں معراج کر کے اپنے یار کو دیکھ کر آیا ہوں، میں اپنے خدا کو دیکھ کر آیا ہوں بڑی سونی صورت میں۔ اسی لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے معراج کی رات رب کو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے، بڑی خوبصورت صورت میں دیکھا ہے۔ اور وہ کیسی صورت ہوگی جس کے متعلق
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میری امت کا کوئی بندہ شہید ہوتا ہے تو فرمایا اس کے خون کا ایک قطرہ زمین سے گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے اپنا دیدار نصیب فرما دیتا ہے، میرا رب اسے اپنی زیارت کروا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی دوزخ میں چلے جائیں گے، فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات جو جنتیوں کو سب سے بڑا انعام عطا فرمائے گا نا، فرمایا وہ اللہ اپنا دیدار کروائے گا جنت میں رہنے والوں کو، وہ اللہ اپنی زیارت کروائے گا جنت میں رہنے والوں کو۔ تو جنت میں جا کر جنتیوں نے جس خدا کو دیکھنا ہے اس خدا کو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے معراج والی رات دیکھا ہے، معراج کی رات میرے کریم آقا اس خدا کو دیکھ کر آئے جس خدا کو جنتی جنت میں جا کر دیکھیں گے، قیامت والے دن جا کر دیکھیں گے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جب آپ دنیا میں جا کر اعلان کرو کہ اس ایک خدا کی عبادت کرو تو جب لوگ پوچھیں کہ کیا اس ایک خدا کو دیکھا ہے تو آپ فرما دیجئے گا کہ میں معراج کی رات اپنے رب کو دیکھ کر آیا ہوں، معراج کی رات میں اپنے خدا کو دیکھ کر آیا ہوں، بڑی خوبصورت صورت میں۔ اور پھر یہ دو وجوہات ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے یار کو معراج کروائی، اپنے محبوب کو معراج کروائی۔ اور پھر بات اگر رب کو دیکھنے کی ہے تو ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں، رب کا قرآن بیان کر رہا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ایک مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو آگے سے آواز کیا آتی ہے؟ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن پھر عرض کی یا اللہ یہ قوم جو ہے یہ نہیں مان رہی، یہ بندے نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تجھے دیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جو نہیں نہ مانتا اس کو ساتھ لے کر کوہ طور پر آ جاؤ، پہاڑ ہے کوہ طور، وہاں آ جاؤ، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ان اپنے قبیلے کے سرداروں کو لے کر جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی کا کروڑویں سے کروڑواں حصہ طور کے اوپر نازل فرمایا۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، سوئی کے نکے کے برابر بھی نہیں بلکہ اس کا بھی کروڑواں حصہ اللہ تعالیٰ نے جب طور کے اوپر نازل فرمایا تو وہ جتنے بندے ساتھ آئے تھے وہ دیکھ نہ سکے، ان کا وصال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے، انتقال ہو گیا، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا بے شک تو سچ فرماتا ہے کہ تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، تجھے دیکھنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ تو پھر عرض کی یا اللہ یہ جو بندے میں ساتھ لے کر آیا تھا یہ تو فوت ہو گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، مولا اب اگر واپس جاؤں گا تو لوگ کلمہ کیسے پڑھیں گے؟ لوگ تو کہیں گے کہ یہ جن کو کلمہ پڑھانے کے لیے لے کر جاتا ہے انہیں مروا دیتا ہے، اب لوگ کلمہ کیسے پڑھیں گے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان بندوں کو دوبارہ زندہ فرمایا، ان کے اندر دوبارہ رب کائنات نے روح جو ہے وہ ڈال دی، اور کوہ طور جو ہے یہ بھی تجلی کو برداشت نہ کر سکا، جل کر راکھ ہو گیا۔ آج بھی کوہ طور کا رنگ جو ہے یہ کالا ہے، آج بھی طور کا جو پہاڑ ہے اس کا رنگ کالا ہے۔ تو وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جی تو چاہتا ہے کہ آگ لگا دوں کوہ طور کو، جی تو چاہتا ہے کہ آگ لگا دوں کوہ طور کو، پھر سوچتا ہوں کہ موسیٰ بے گھر ہو جائے گا۔ تو حضرات گرامی حضرت موسیٰ کلیم اللہ رب کی تجلی نہیں دیکھ سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ اللہ نے اپنے یار کو یہ شان عطا فرمائی ہے، اپنے پاس معراج کی رات بلا کر اپنا دیدار کروایا۔
جو کوہ طور پر جائے اور عرض کرے یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور آگے سے آواز آئی کہ تو نہیں دیکھ سکتا، اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں۔ اور جو عرش کے پاس جا کر رب کے قریب ہو کر رب کو دیکھ کر آئے، اسے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے حبیب ہے۔ اور پھر دوسری بات جو علماء بیان کرتے ہیں، جب موسیٰ کلیم اللہ گئے نا تو رب کائنات نے فرمایا پیارے موسیٰ فخلا نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ پاک وادی ہے، یہ کوہ طور جو ہے یہ ایک مقدس وادی ہے، یہ مقدس جگہ ہے، یہ ایک پاک پہاڑ ہے، اس کے اوپر اپنے جوتے اتار دو، جوتے اتار کر پھر داخل ہو، جیسے ہم مسجد میں آتے ہیں تو جوتے باہر اتار کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پہاڑ جو ہے یہ پاک ہے، اس کے اوپر میری تجلی پڑتی ہے، اس کے اوپر میں وہی نازل کرتا ہوں، لہٰذا اس کا ادب اور احترام کرو، اپنے جوتے پیچھے اتارو اور جوتے اتار کر کوہ طور پر آؤ۔ لیکن جب رب نے اپنے یار کو عرش پر بلایا تو پھر فرمایا محبوب جوتے نہیں اتارنے بلکہ اپنے نالین سمیت میرے عرش پر آ جاؤ، اپنے نالین سمیت میرے عرش پر آ جاؤ۔ یا اللہ وہ کوہ طور پر موسیٰ گئے اور وہ جوتے اتارنے لگے، جو ان کو حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ کوہ طور پر جوتے اتار کر آؤ، یہ پاک وادی ہے۔ مولا تیرا تو عرش اس پہاڑ سے بھی کئی گنا زیادہ پاک ہے، میں نالین کیوں نہ اتاروں؟ تو رب کائنات کی آواز آتی ہے محبوب وہ کلیم اللہ تھا، تجھے میں نے حبیب اللہ بنایا ہے، وہ کلیم اللہ تھا، تجھے میں نے حبیب اللہ بنایا ہے۔ اور وہ گئے کوہ طور پر تو جوتے اتارنے کا حکم اس لیے دیا کہ کوہ طور کی پاک مٹی موسیٰ کے قدموں کو لگے گی تو کلیم اللہ کا شان بڑھ جائے گا۔ آج آپ کو جوتوں سمیت آنے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تیرے قدم اور تیرے قدموں کے ساتھ نگلے والی نالین میرے عرش پر لگے گی تو میرے عرش کا شان بڑھ جائے گا۔ فرمایا میرے عرش کا شان بڑھ جائے گا۔ یہ کیسی ذات ہے، یہ کیسا مقام ہے، یہ کیسی شخصیت ہے، یہ کیسا انسان ہے جسے لوگ کہتے ہیں ہم جیسا ہے۔ میں نے کہا وہ کلیم اللہ تو کہتا ہے کہ میں نہیں دیکھ سکا، اور حبیب اللہ رب کے پاس جا کر اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، تو پھر رب اپنی زیارت کروا رہا ہے۔ ادھر نبیوں میں جرت نہیں ہے کہ مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہہ لیں، تو پھر انسان کون ہوتا ہے جو ان کو اپنے جیسا سمجھ لے؟ یہ تو نبی بھی کہہ رہے ہیں وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ تو حضرات گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ معراج النبی کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج، یہ دو وجوہات پہلے میں نے بیان کی ہیں۔ ایک تو جب آپ پریشان ہوئے اولاد کے غم میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تیری پریشانی ختم کرنے کے لیے آؤ تجھے عرشوں کی سیر کرواؤں، آؤ تجھے عرشوں کی سیر کرواؤں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، جبریل کو بھیجا۔ آقا پہ خدا جبریل تو جا کے نبی نو لے آئے عرش سجدائی نہیں، جا کے نبی نو لے آئے عرش، پڑھ لو تھوڑا جا کے نبی نو لے آئے عرش، یہ بھی نہیں ہونی آواز آئی۔ آقا پہ خدا جبریل تو جا کے نبی نو لے آئے عرش سجدائی نہیں، سولائے ہو جے آ جاگے وچوں۔ چلو رہن دیو حضرات گرامی، حضور کو معراج ہوئی۔ معراج جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام براق پر بیٹھے تو یہ معراج نہیں ہے، یہ حضور کی معراج ہے۔ بولو یہ حضور کی معراج ہے، کچھ تھوڑا جہا بول پیا کرو، حرکت برکت ہوں دیئے۔ جب حضور براق پر بیٹھے تو یہ حضور کی معراج نہیں ہے،
اور جب حضور مسجد اقصی میں پہنچے تو یہ بھی حضور کی معراج نہیں ہے. جب حضور پہلے آسمان پر پہنچے یہ بھی حضور کی معراج نہیں ہے. جب حضور دوسرے آسمان پر پہنچے یہ بھی حضور کی معراج نہیں ہے. یہ تو جہاں جہاں حضور جا رہے ہیں اس چیز کی معراج ہو رہی ہے. اس چیز کی معراج ہو رہی ہے. اگر کملی والے براق پر بیٹھے تو براق کی معراج ہو گئی. اگر حضور مسجد اقصی میں پہنچے تو پھر اقصی کی معراج ہو گئی. اگر حضور پہلے آسمان پر گئے تو پہلے آسمان کی معراج ہو گئی. دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں یہ ساتوں آسمانوں کی معراج ہو گئی. اگر حضور سدرہ پر گئے تو سدرہ کی معراج ہو گئی. پھر حضور کی معراج کیا ہے؟ جب حضور اللہ کے عرش پر پہنچے رب کی دید کی تو پھر مصطفیٰ کی معراج ہوئی ہے، پھر خدا کی معراج ہوئی ہے. یہ تو سارا سفر ہے، یہ تو ساری سیر ہے جس کا تذکرہ رب قرآن میں فرما رہے ہیں. سبحان الذی اسرا، فرمایا ہم نے سیر کروائی ہے. یہ تو ساری سیر ہے جو اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں اور معراج پر جا رہے ہیں. حضور کی معراج کیا ہے؟ جب دیدار خدا ہوا، جب اللہ کو دیکھا پھر حضور کی معراج ہوئی. اور پھر دیکھیں معراج میں اگر ساتھی اچھا ہو، سفر کے اندر اگر ہم سفر اچھا ہو، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سفر کے اندر اگر ہم سفر اچھا ہو تو پھر سفر اچھا گزر جاتا ہے. زندگی کا سفر ہو اور جیون ساتھی اچھا مل جائے تو زندگی اچھی گزر جاتی ہے. اگر ویسے ٹرین میں یا بس میں یا کسی سفر کرنا ہو، ساتھ والی سیٹ والا بندہ اچھا ہو تو سفر اچھا گزر جاتا ہے. جس کے ساتھ بندہ سفر کر رہا ہے وہ سفر بہترین ہو جاتا ہے. جب حضور معراج پر گئے نا سفر کرنے کے لیے تو اللہ نے جبریل کو ہم سفر بنایا. اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین کو ہم سفر بنایا. اور یہ میرے نبی کے لیے خوش قسمتی نہیں ہے، یہ جبریل کے لیے خوش قسمتی ہے. یہ جبریل کے لیے مقدروں والی بات ہے. یہ جبریل کی بہت زیادہ خوش قسمتی ہے کہ وہ میرے نبی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. دیکھیں نا، میں یہ بات عرض کروں، ایک نعت شریف بھی ہم اکثر مدینہ طیبہ کی یاد میں پڑھتے ہیں کہ جب ہم مدینے جائیں تو پھر ہمارے مرشد ساتھ ہوں، پھر ہمارے پیر صاحب ساتھ ہوں. جب ہم کہیں جائیں تو ہمارے والدین ساتھ ہوں. جب ہم کہیں جائیں تو پھر جناب والا ہمارے اساتذہ ساتھ ہوں. یار وہ کیسا لمحہ ہوگا جب حضور سیر پر جا رہے ہیں اور ساتھ جبریل امین ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیر کر رہے ہیں اور جبریل ساتھ ہے. یہ جبریل کے لیے سعادت والی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر جبریل نے تمام فرشتوں کو دیکھ کر کہا ہوگا آج دیکھو تم بھی ملائکہ ہو، میں بھی ملک ہوں، تم بھی فرشتے ہو، میں بھی فرشتہ ہوں، لیکن میں آج اپنے مقدروں پر ناز کر رہا ہوں. تمہیں وہ سعادت نصیب نہیں ہوئی جو مجھے ہوئی ہے. آج میں رب کے یار کے ساتھ سفر کر رہا ہوں. آج میں اللہ کے محبوب کے ساتھ سفر کر رہا ہوں. اور پھر ایک دن ایسا بھی ہوا، آج لوگ کہتے ہیں نا ایک گروہ ایسا بھی ہے، میں آپ لوگوں کو بتاؤں، ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور معراج پر گئے تو وہاں پر انہوں نے خدا کو نہیں دیکھا بلکہ جبریل کو دیکھ کر آئے ہیں. وہاں پر انہوں نے جبریل کو دیکھا. میں نے کہا جو جبریل میرے نبی کی بارگاہ میں ہر وقت آنے والا ہے، جو جبریل حضور کی بارگاہ میں ہر وقت آنے والا ہے، کیا مصطفیٰ اس جبریل کو دیکھنے کے لیے اتنا سفر کر کے گئے ہوں گے؟ کیا حضور اس جبریل کو دیکھنے کے لیے اتنا سفر آپ نے طے فرمایا ہوگا؟ اور پھر جبریل تو وہ ہے، دیکھیں کسی نبی کے پاس ایک دفعہ آئے، کسی نبی کے پاس 10 دفعہ آئے، کسی نبی کے پاس 18 دفعہ آئے، لیکن میں قربان جاؤں اپنے کریم نبی کی شان کے اوپر، میرے کریم نبی کے پاس جبریل 24,000 مرتبہ تشریف لے کر آیا ہے.
24,000 مرتبہ جناب جبریل حضور کے پاس تشریف لے کر آئے ہیں. اور پھر وہ کیسا جبریل ہے؟ حضرت امی عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں حضور فرماتے ہیں ایک دن میں نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کے پاس آنے والے تم ہو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کے پاس تم آنے والے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ ہم جیسا کسی کو دیکھا ہے؟ ذرا یہ تو بتاؤ ہم جیسا بھی کسی کو دیکھا ہے؟ اور پھر فرمایا نبیوں کو چھوڑ دو، تمام کائنات کی سیر کرنے والے تم ہو، پوری کائنات میں ہم جیسا کسی کو دیکھا ہے؟ تو پھر جبریل ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں آقا میں نے کائنات پھری ہے، میں تمام نبیوں کے پاس آیا ہوں، لیکن آپ جیسا سونی صورت والا میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا ہے. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم ارے تو نے تو دیکھے ہیں دونوں جہاں، ذرا بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ کہنے لگے جبریل امی اے مہجبی تیری قسم آفاقہا گردیدام مہر بتا ورزیدام بس یار خوبا دیدام لیکن آقا تو چیزیں بھی گری. فرماتے ہیں کائنات پھر کے دیکھی ہے لیکن سونا تیرے جیسا سونا میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھا، میں نے آج تک کہیں بھی آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا ہے. اور پھر ایک اور بات، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، ایک طبقہ ایسا بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور کو معراج جسمانی طور پر نہیں ہوئی بلکہ روحانی طور پر معراج ہوئی ہے، یعنی جسم جو ہے وہ وہیں پڑا ہوا تھا، حضور خواب میں معراج کے لیے چلے گئے، حضور کو روحانی طور پر آپ کی روح جو ہے وہ معراج کرنے کے لیے گئی ہے. لیکن جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں، احادیث سیاح اور جتنی بھی کتابیں ہیں، کسی حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ میرے آقا نے فرمایا ہو کہ میں نے خواب میں معراج کیا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہو کہ مجھے روحانی طور پر معراج ہوئی ہے. اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے اگر روحانی طور پر معراج ہو تو پھر سواری کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر کہیں سبحان اللہ. اگر روحانی طور پر معراج ہو تو پھر سواری کی کیا ضرورت ہے؟ روح کو سواری کی ضرورت نہیں ہوتی، روح جو ہے وہ ویسے ہی سیر کر لیتی ہے. سواری کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب جسم نے ساتھ جانا ہو، سواری کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب جسمانی طور پر جانا ہو. دیکھیں نا انسان جب انتقال کر جاتا ہے، وصال ہو جاتا ہے بندے کا، اس وقت روح جو ہے وہ پرواز کر جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے. اس وقت کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ کسی کے دروازے کے اوپر سواری کھڑی ہو کہ یہ سواری جو ہے روح کو لینے کے لیے آئی ہے؟ نہیں نہیں، روح جو ہے وہ بغیر سواری کے چلی جاتی ہے. اور جب بندہ پیچھے جو رہ جاتا ہے، جسم جو رہ جاتا ہے، اس کو پھر تیار کر کے سوار کر کے کندھوں کے اوپر پھر لے جایا جاتا ہے. پتہ چلا روح کے لیے سواری کی ضرورت نہیں ہوتی، جسم کے لیے سواری کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے جبریل براق لے کر آئے تاکہ آنے والوں کو پتہ چل جائے صرف روح کی سیر نہیں ہوئی بلکہ رب کا محبوب جسم کے ساتھ سیر کرنے کے لیے گیا ہے. اللہ کا یار پورے جسم کے ساتھ سیر کرنے کے لیے گیا ہے. یہ دلیل ہے براق، یہ سواری جو ہے یہ دلیل ہے. اور پھر براق یہ برق کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا جی. جب بندہ، ابھی سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اس وقت کیا ہوتا تھا کہ لوگ گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، اونٹوں پر سفر کرتے تھے، پیدل سفر کیا جاتا تھا، وہ 3-3 4-4 دن لگ جاتے تھے ایک جگہ پر پہنچنے کے لیے. پھر انسان نے، سائنس نے ایسی ترقی کر لی کہ انہوں نے سواری جو ہے ایجاد کی. کوئی موٹر سائیکل ہے، کوئی جنابے والا کار ہے، کوئی بس ہے، کوئی ٹرین ہے، کوئی ہوائی جہاز ہے، جہاں پر گھنٹوں کا سفر منٹوں میں ہو رہا ہے، دنوں کا سفر گھنٹوں میں، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں ہو رہا ہے. حضرات گرامی، یہ کائنات کی بنائی ہوئی چیزیں، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں اتنی طاقت رکھتی ہیں کہ اگر ان پر سوار ہو کر کہیں جائیں تو دنوں کا سفر گھنٹوں میں ہوتا ہے، گھنٹوں کا سفر جو ہے وہ منٹوں میں ہوتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے یار کی سواری براق کو کتنی شان عطا فرمائی ہوگی.
اللہ نے اپنے محبوب کی اس سواری براق کو کتنا مقام عطا فرمایا ہوگا. فرمایا یہ ترقیاں تو انسان بعد میں جا کر کرے گا، میں پہلے بتا دوں جتنی مرضی ترقی کر لو لیکن تم مصطفیٰ کی سواری کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتے. تم حضور کی سواری کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ وہ سفر معراج ہے. فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جس نے سیر کروائی. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی. حضرات سبحان کا معنی ہوتا ہے پاک، الذی اللہ تعالیٰ کی ذات، اسرا جس نے سیر کروائی. اس پر انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے پر دوبارہ گفتگو کروں گا. وما علینا الا البلاغ المبین.